الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کے درس میں آپ کے سامنے روزے کے متعلق ایک اہم مسئلے پر کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ وہ مسئلہ ہے کہ مسافر کے روزے کا کیا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم مسلمانوں پر یہ بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دین کو نہایت ہی آسان بنایا ہے۔ ہمیں صرف ان اعمال کا اللہ رب العالمین نے مکلف کیا ہے جو ہم بآسانی کر سکتے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کسی شخص کو اتنا ہی مکلف کیا ہے جتنے کی وہ طاقت رکھتے ہوں۔ طاقت سے باہر کسی کو اللہ رب العالمین نے مکلف نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و احسان کا ایک نمونہ ہمیں ماہ رمضان میں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسافر کے اوپر روزے کو فرض نہیں قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہو یا بیمار ہو تو دوسرے ایام میں ان روزوں کی قضا کر لے، یعنی بر وقت ان پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ جب سفر سے وہ لوٹ آئے تو بعد میں اپنے روزے کی قضا کر لے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر سفر کس کو کہا جائے گا؟ کتنی دور کی مسافت انسان طے کرے تو اسے مسافر مانا جائے اور کتنی دوری کی مسافت طے کرنے پر اسے مسافر نہ مانا جائے؟ یہ مسئلہ اکثر زیر بحث رہتا ہے اہل علم کے مابین، اور اس بارے میں اہل علم کے ہمیں متعدد اقوال بھی ملتے ہیں۔ سب سے راجح قول جو معلوم ہوتا ہے ان تمام اقوال میں وہ یہ ہے کہ عرف میں جسے مسافر کہا جائے اس پر سفر کے احکام نافذ ہوں گے، اور عرف میں جسے مسافر نہ سمجھا جائے، نہ وہ خود اپنے آپ کو مسافر سمجھ رہا ہے نہ دوسرے لوگ اسے مسافر سمجھ رہے ہیں، عرف میں اسے مسافر نہیں سمجھا جاتا، تو ایسا شخص شرعی اعتبار سے بھی مسافر نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں احادیث میں ہمیں صرف سفر کا لفظ ملتا ہے، اس کی تحدید کے لیے کچھ صراحت کے ساتھ نہیں ملتا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ عرف میں جسے سفر کہا جائے اس پر سفر کے احکام نافذ ہوں گے، اور عرف میں جسے سفر نہ کہا جائے سفر کے شرعی احکام اس پر نافذ نہیں ہوں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے یا روزہ ترک کرنا زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قولی اور فعلی طور پر دونوں طرح کی چیزیں ثابت ہیں، روزہ رکھنا بھی اور روزہ چھوڑنا بھی۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک غزوے کے لیے نکلے ماہ رمضان کے اندر، تو ہم میں سے بعض لوگ روزے کی حالت میں تھے اور بعض لوگ روزے کی حالت میں نہیں تھے، تو اس صورت میں روزہ رکھنے والوں نے چھوڑنے والوں پر نہ کوئی نکتہ چینی کی اور نہ چھوڑنے والوں نے روزہ رکھنے والوں پر کوئی نکتہ چینی کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح صحابہ اکرام تھے، بعض روزے کی حالت میں اور بعض روزہ چھوڑ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کے باوجود یہ دونوں حالت تھی، اور اللہ کے رسول کی طرف سے کسی پر کوئی نکیر نہیں آئی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں ہی عمل درست ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے وہ بھی درست، نہ رکھے بعد میں قضا کرے وہ بھی درست۔ اسی طرح حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا سفر کی حالت میں روزہ رکھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ان شئت فصم وان شئت فافطر۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا چاہو تو تم روزہ رکھو اور چاہو تو تم روزہ نہ رکھو، افطاری کرو۔
تو دونوں طرح کا مشورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیا ہے۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، فتح مکہ کے سال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو روزے کی حالت میں تھے۔ قراء الغمیم تک اللہ کے رسول جب پہنچے تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی ایک پیالی منگائی اور اسے لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اس کے بعد بھی بعض لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے سنا کہ انہوں نے ابھی بھی اپنا روزہ نہیں چھوڑا ہے، ابھی بھی وہ روزے کی حالت میں ہے، جس پر اللہ کے رسول ناراض ہوئے اور کہا کہ اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، کہ یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ علماء نے دونوں صورت میں تطبیق یہ دی ہے کہ اگر سفر مشقتوں سے پر ہو اور روزہ رکھنے میں ایک مسافر کو بہت زیادہ مشقت پیش آنے والی ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رخصت کو قبول کرے اور روزہ ابھی ترک کر دے، بعد میں اپنے روزوں کی قضا کر لے۔ لیکن اگر سفر انتہائی آرام دہ ہو تو پھر اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے پوری گنجائش ہے، اس کے لیے افضل ہے کہ ابھی روزہ رکھ لے، خصوصاً ایسے شخص کے لیے جسے روزہ رکھنے کی عادت نہ ہو اور بعد میں اس کے لیے روزہ قضا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہو اور سفر بھی مشقت والا نہ ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ابھی وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ بعد میں اسے روزے کی قضا بڑی مشکل ہو جائے گی۔ البتہ اگر کسی کو روزے کی عادت ہو اور اسے روزہ رکھنا کوئی مشکل کام نہ لگتا ہو، بکثرت روزے رکھتا ہو اور کسی ایسے سفر پر نکلا ہو جس سفر پر روزہ اسے بڑا مشقت والا عمل لگنے لگا ہو، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو، پھر بھی اگر وہ شخص روزہ نہ چھوڑے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا ہے، تمام مشقتوں کو ہم برداشت کر لیں گے لیکن روزہ ضرور رکھیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ اس طرح مشقت اٹھا کر روزہ رکھنا حقیقت میں کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر کچھ لوگوں کی بھیڑ دیکھی تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہے، بھیڑ ہے، اوپر سے کچھ لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ایک بندہ ہے جو روزے کی حالت میں ہے اور انتہائی نفسی کے عالم میں ہے، مشقت کے عالم میں ہے، اور اس وجہ سے اس پر لوگوں نے اس طرح سایہ کیا ہوا ہے۔ تو اس حالت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص مشقت اٹھا کر اس طرح روزہ رکھے تو شریعت کی نگاہ میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا۔ ایسے شخص کے لیے افضل یہی ہے کہ بر وقت روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ اللہ رب العالمین نے جو رخصت دی ہے، اگر بندہ اللہ رب العالمین کی رخصت کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح خوش ہوتا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کی کوئی پابندی کرے، ان کاموں پر کوئی شخص اپنی زندگی صرف کرے، تو جیسے اللہ رب العالمین کو اس کے احکام کی اطاعت و بندگی سے خوشی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو رخصت دی ہے، بندہ اگر اس کی رخصت کو قبول کرے تو اللہ رب العالمین کو اسی طرح خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دونوں طرح کا عمل ثابت ہے، روزہ رکھنا بھی، روزہ چھوڑنا بھی۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ حد سے زیادہ اپنے اوپر مشقت نہ ڈالے، آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہو رکھ لے، اگر مشقت والا سفر ہو اس میں روزہ ترک کر دے، بعد میں اپنے روزوں کی قضا کر لے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اعتدال کے ساتھ ہمیں تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔